اپنا وطن۔ السلام علیکم، I'm رافع آصف، ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک۔ پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم نے کل دیکھا کہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پشاور میں ایک بڑا حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، جس میں 3 ایف سی پرسنل شہید ہو گئے، 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے اور کئی لوگ زخمی ہوئے اس میں۔ اور جب اس کی کارروائی کی، جب انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حملہ کرنے والے تھے، جو دہشت گرد تھے، یہ افغانی تھے۔ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے خلاف دہشت گرد حملوں میں تیزی آ چکی ہے، سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جیسا کہ کل ہی ہم نے دیکھا کہ جعفر ایکسپریس پہ فائر اوپن کی گئی، لکیلی کوئی کیجوالٹی نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے اسلام آباد کچہری پر اٹیک کیا گیا، وانا کیڈٹ کالج، اور پھر اب ایف سی ہیڈ کوارٹرز۔ اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال، ویلکم ٹو دا شو۔ ابھی جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ دیکھیں، بڑا افسوسناک ہے کہ دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے۔ پاکستان نے، پاکستان کی عوام نے، ہماری فوج نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ تقریباً 80,000 شہادتیں وار آن ٹیرر کے دوران ہم نے دیکھی ہیں، یہ جو پاکستان کے سیکریفائسز تھے۔ پھر اوبویسلی جو معاشی نقصان ہے وہ الگ پاکستان نے اٹھایا۔ اب دوبارہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ واقعات شروع ہو گئے ہیں، بڑے ایک لمبے عرصے کے ایک سکون والی فیز کے بعد، جس پہ اوبویسلی پاکستان کے تمام شہریوں کو یہی لگتا تھا کہ اب دہشت گردی سے ہماری جان چھوٹ چکی ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ یہ واقعات اس جانب اشارہ ہیں جس کا ایک ڈر یا خوف بہت زیادہ ماہرین بتانے کی بھی کوشش کرتے تھے کہ موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ کہ آپ کے پڑوس میں ایک طرف تو چلیں انڈیا ہے ہی، جو کہ آپ کا ہمیشہ کا ہی دشمن ہے، دوسری طرف افغانستان کے اندر وہاں پہ جو انسٹیبلٹی ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وہاں کے جو اس وقت کے حالات ہیں، وہاں جو حکومت ہے، انفارچونیٹلی ایک عبوری حکومت ہونے کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ انہیں جو کام اپنے وعدوں کے، اپنے کمٹمنٹس کے مطابق کرنے چاہیے تھے اپنے ملک کے اندر، وہ انہوں نے کسی صورت نہیں کیے ہیں، جس کی وجہ سے شاید تھوڑی بہت اسٹیبلٹی آتی، شاید دنیا میں ان کا جو ایک وقار ہے وہ بہتر ہوتا، یا دنیا شاید ان کو ریکگنیشن کی طرف سمجھتی اس قابل کہ اس حکومت کو بھی ریکگنائز کر لینا چاہیے۔ کچھ بھی آپ کو وہاں نظر نہیں آیا۔ نظر کیا آیا کہ وہاں پہ موجود دہشت گردوں کی، ان تمام دہشت گرد گروپوں کی سرپرستی کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ موجود لوگوں کو باقاعدہ طور پہ پاکستان کے خلاف تیار کیا جا رہا ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ ایک کوئی مسلح جتھا اٹھ کے یہ کام کر رہا ہو نا، تو چلے سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہاں پہ تو ایک ریاست کے لیول پہ، ایک حکومت کے لیول پہ یہ پالیسی باقاعدہ طور پہ چل رہی ہے کہ پاکستان میں آپ نے ٹیررزم کروانا ہے، اپنے ملک سے آپ نے دہشت گردی ایکسپورٹ کرنی ہے۔ کہاں کرنی ہے؟ پاکستان کرنی ہے۔ اب یہ جو آپ نے کہا کہ کہاں جا کے رکے گا، یہ اس کا جواب تو آئی تھنک کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اس کا جواب تو بڑا مشکل ہے دینا۔ لیکن ہاں، البتہ یہ ضرور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں تھوڑی بہت شدت ضرور آئے گی، اور اس وقت تک آئے گی جب تک آپ اپنے پڑوس میں بیٹھے، افغانستان کے اندر بیٹھے ان دہشت گردوں کا، جن کا وہ خود صفایا کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کی اپنی حکومت ان کے خلاف کاروائیاں نہیں کرنا چاہتی ہے، ان کو پیسے مل رہے ہیں، اجرت مل رہی ہے اس کام کی کہ جی وہ ان دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپس چلائیں، ان کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے، ان کو انڈین ڈالر اس وقت بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اب وقتی طور پہ تو چلیں آپ کو بہت اس کی ڈالر کی چمک نظر آ رہی ہے، لیکن لانگ ٹرم کیا کریں گے؟ آپ صرف اور صرف اپنے ملک کا نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب پاکستان نے دیکھیں ایک پریسیشن اسٹرائکس کی تھی افغانستان میں، افغان بھاگے بھاگے گئے اور ٹیبل پہ آ کے بیٹھے، مذاکرات کے لیے بیٹھے اور سیز فائر کے لیے آمادہ ہوئے۔ پاکستان کو اب یہی جو پاکستان نے ایک اپنا ایک دنیا کو دکھایا نا کہ ہم ایک ہارڈ اسٹیٹ ہیں، اب یہ مت سمجھیں کہ پاکستان میں آپ دہشت گردی کروا دیں گے، خودکش بمباروں کو بھیج دیں گے، بارڈر کراس کروا دیں گے اور پاکستان خاموش بیٹھا رہے گا، اور پاکستان پہلے کی طرح آپ کو احتجاجی مراسلیں تھمائے گا، آپ کو ایمبیسی میں بلایا جائے گا اور کہیں گے کہ جناب اب آپ یہ کام نہ کریں، آپ کو فورن آفس یہاں پہ بلا کے یہ بات کر دے گا۔ یہ اب وقت گزر گیا ہے، کیونکہ پاکستان نے یہ اب اندازہ لگا لیا ہے کہ اگر وہاں پہ بیٹھی حکومت ہی اس طریقے سے سرپرستی کر رہی ہو نا، تو وہاں پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ریاستی لیول پہ کسی کارروائی کی توقع کر لیں اور آپ کہیں کہ چلیں ایک ملک نے دوسرے ملک کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا ہے، اپنی کنسرنز، اپنی ریزرویشنز شو کر دی ہیں اور اس پہ عمل کر لیا جائے گا۔
جب آپ کو صاف نظر آ رہا ہو کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. آنے والے دنوں میں اس میں مجھے لگتا ہے تیزی نظر آئے گی. اب دیکھیں اب یہ ایف سی والا جو ہوا ہے, کل 3 شہادتیں ہو گئیں. اب پاکستانی فوج, پاکستانی سیکورٹی فورسز کے اہلکار کب تک شہادتیں دیں, پاکستان کے سویلینز کب تک شہادتیں دیں. اب یہ جعفر ایکسپریس والا, یہ 1-1.5 مہینے میں یہ 5واں 6ٹھا حملہ ہوا ہے جعفر ایکسپریس پہ. اب یہ ٹرین روزانہ دیکھیں اب کوئٹہ سے پشاور جاتی ہے. دہشت گرد BLA کی صورت میں بھی ہے, بلوچستان لبریشن آرمی. اگین اس کے شواہد, اس کے ثبوت پاکستان نے بہت دفعہ سب کے سامنے رکھ دیے ہیں. ان کے سپورٹرز کون ہیں, ان کے فنڈرز کون ہیں, انڈینز. انڈیا یہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور انڈیا بطور ریاست اس پالیسی پہ چل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ کھلم کھلا اوبیسلی وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں, لیکن سب جانتے ہیں کہ ان کے ہینڈلرز کون ہیں, ان کے سپورٹرز کون ہیں, ان کے فنڈرز کون ہیں وہاں. اب یہ TTP کے جو زیر سایہ چل رہے ہیں وہاں پہ دہشت گرد 21 کے قریب دہشت گرد گروپس بیٹھے ہوئے ہیں. BLA کے الگ ٹریننگ کیمپس ہیں وہاں پہ. جو TTP کے دہشت گرد ہیں وہ وہاں الگ ٹریننگ کر رہے ہیں, ان کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے. اور اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کتنے گروپس ہیں. سو اب یہ سارے اب اکٹھے آپ دیکھیں نا, ٹائمنگ کتنی کروشل ہے کہ اب آپ کو کہیں BLA ایکٹیو نظر آئے گی, کسی ٹرین پہ حملہ کرا دو, کہیں پہ آپ کو TTP کے لوگ ایکٹیو نظر آئیں گے, اور ایک ایسے ٹائم پہ کہ جب بیک وقت پاکستان کے اوپر آپ نے دہشت گردی کے حملے کرنے کا سوچ لیا, اس کی ٹھان لیا ہے. اب ہو کیا رہا ہے, پاکستان کی فوج جوابی کاروائی کرے گی اور کرتی رہے گی, لیکن اب وہ جوابی کاروائی اس حد تک محدود نہیں ہو سکتی کہ جناب آپ نے یہاں پہ ایک دہشت گرد پکڑا ہے, پھر آپ نے پتہ چلا کہ جناب KPK کے کسی علاقے سے اس کا ہینڈلر پکڑا ہے, ہینڈلر سے کاروائی ہوئی تو پتہ چلتا ہے کہ جی انڈین کنیکشن ہے. اب جو میں نے کہا نا کہ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے جہاں کی آپ کو ایکچوئل پریسائز لوکیشن پتہ ہے جو کہ پاکستان کے پاس ہے, پہلی بھی پریسیشن اسٹرائکس میں ہم نے سیٹلائٹ امیجز جاری کیے تھے, جن جگہوں کو, جن ان کے ٹھکانوں کو حملہ کا نشانہ بنایا گیا تھا. اب یہاں پہ بھی آپ کو یہ کر کے دکھانا ہوگا, کیونکہ اب پوری دنیا دیکھ لیں وہاں آوازیں آ رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ UN کے جو سیکورٹی کاؤنسل ہے وہاں میٹنگ میں کیا ہوا, جو ڈنمارک کی نمائندہ تھی انہوں نے کیا کہا, جو یورپین یونین کے سفیر ہیں انہوں نے کیا بات کی ابھی کہ جی افغانستان ایک آماج گاہ بن چکا ہے دہشت گردوں کی, وہاں پہ ٹیررسٹ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, مختلف گروپس موجود ہیں, اور پاکستان کا جو مطالبہ ہے افغانستان سے کہ ان کے خلاف کارروائی کرے وہ درست ہے. سو آئی تھنک ناؤ اٹس ٹائم وی سے انف از انف, اور پاکستان کو جو کچھ کرنا پڑ سکتا ہے اپنے ملک سے اس دہشت گردی کے چھٹکارے کے لیے, ان لوگوں سے چھٹکارے کے لیے بھی جو آپ کے اپنے ملک میں بیٹھ کے ان کے سپورٹرز اور ابیٹرز ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کے ملک میں بھی بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے, مذاکرات کر لیں, ہمارے بھائی ہیں, کچھ نہیں ہوتا. سو جو شخص ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھائے گا, بندوق اٹھائے گا, اس کے ساتھ آپ نرمی کا رویہ اب نہیں رکھ سکتے ہیں. ابھی افغانستان کی عوام بھی ہم دیکھ لیں, ٹریڈ کی صورت بند ہے ہمارا ٹریڈ, تو وہ سفر کر رہی ہے, ان کو بیسک ریکوائرمنٹس ان کی پوری نہیں ہو رہی, ان کی بیسک نیڈس پوری نہیں ہو رہی, ان کو روزمرہ کی اشیاء نہیں مل رہی. تو یہ جو طالبان حکومت ہے یہ کیوں کوئی دانش مندانہ فیصلہ نہیں لیتے اپنی عوام کے لیے, کیا چیز ان کو ناکام کرتی ہے؟ دیکھیں دانش مندی تو ایسا لگتا ہے کہ کوسوں دور ہے اس وقت افغان حکومت سے. جو آپ نے جن مسائل کا ذکر کیا ہے بالکل صحیح ہے. تجارت بند ہے, پاکستان جو ہے وہ نیچرل ایک گزرگاہ تجارت کے لیے افغانستان کے پاس تھا. اب پاکستان نے یہ جب سے بارڈر بند کیے ہیں نا, آپ دیکھیں ان کے اپنے کامرس منسٹر کا میں دیکھ رہی تھی $200 ملین کا انہوں نے لکھا کہ نقصان ہمیں ہو چکا ہے, آنے والے دنوں میں اور بڑھتا چلا جائے گا. پاکستان کے لیے اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز. پاکستان کے لیے آپ دیکھیں کہ جو اسمگلنگ ہوتی تھی, جو یہاں سے غیر قانونی طور پہ اشیاء جاتی تھیں, چاہے وہ اب ڈالر اسمگل ہو رہا ہے, اب کھانے پینے کی چیزیں اسمگل ہو رہی ہیں, اب وہ چیزیں رک جائیں گی, ٹھیک ہے. سو پاکستان کو تو اس سے فائدہ ہے. افغانستان نے اپنی عوام کے ساتھ جو زیادتی کی ہے وہ آپ کو اس صورت میں نظر آتی ہے کہ وہاں پہ مہنگائی ہو رہی ہے, آپ کو اس صورت میں نظر آتی ہے کہ وہاں کھانے پینے کی اشیاء تک نایاب ہوتی چلی جا رہی ہیں, آپ کو اس صورت میں نظر آتی ہیں کہ وہاں پہ ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. اینڈ اگین میں بار بار بات کرتی ہوں کہ جو افغان عوام ہے نا,
ان کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ تو خود آئی تھنک حالات کے اس وقت مارے ہوئے ہیں کہ ان پہ یہ حکومت مسلط ہو گئی ہے, ایک ایسی عبوری حکومت جس نے لڑائی کر کے, جنگ کر کے, ایک اور حکومت کا تختہ الٹ کے خود اقتدار میں آئے اور اس وعدے کے ساتھ آئے کہ وہ تمام لوگوں کو حکومت میں شامل کریں گے. پلس اٹس این انٹرم سیٹ اپ, رائٹ, دے شوڈ ہیو گون فار این الیکشن. وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے ہوتے ہوئے. ایک پوری باقاعدہ حکومت, مستقل حکومت ہو کسی ملک کی, تو آپ اس سے بات بھی کر سکتے ہیں. آپ کوئی توقع کر سکتے ہیں کہ چلو عوام کی مینڈیٹ لے کر آئی ہوئی حکومت ہے, عوامی نمائندہ حکومت ہے, سو عوام کو جواب دہ بھی ہوتی ہے. یہ تو عوام کو جواب دہ ہی نہیں ہے. انہوں نے تو کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے جو بھی ہم کریں گے, جو بھی اقدامات ہیں, اس کا جواب دینا ہے. سو آپ نے کہا نا کہ دانش مندی کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے. میں نے کہا کہ اس وقت وزڈم کی تو آپ بات ہی نہ کریں. اس وقت جو ان کے ملک کے تھوڑے بہت حالات بہتر تھے بھی, وہ اس کو بھی ڈبونے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کا کچھ مہینے اور کچھ دن اور اقتدار چلتا رہے. اس وقت ان کو صرف اور صرف انڈین ڈالرز کی چمک اچھی لگ رہی ہے, جو انڈیا سے ان کو ڈالرز مل رہے ہیں, جو بیگز پہ بیگز ان کو ملتے ہیں, جو اسلحہ وہاں سے ملتا ہے. اور ایجنڈا ایک ہی ہے. پاکستان کے دو یہ دشمن اکٹھے ہو گئے ہیں. اب میں تو یہی کہتی ہوں. اور افغان, جب میں کہہ رہی ہوں نا کہ دشمن, افغانستان کبھی بھی دشمن نہیں رہا. ہمیشہ ہم نے کہا کہ جی ہمارا ہمسایہ اور بھائی ملک ہے. دین اوبیسلی فیتھ کی وجہ سے بھی, مذہب کی وجہ سے بھی. تو عوام تو دشمن نہیں ہے, یہ تو حکومت ہے جو دشمنی اس وقت نظر آ رہی ہے اس ملک کے اندر. تو وہ افغان طالبان رجیم کی طرف سے نظر آ رہی ہے. اور اگر آپ نے دشمنی ہی کرنی ہے اور ایک ہی ایجنڈا پہ چلنا ہے, جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کو پھیلانا ہے, دہشت گردی لے کر آنا ہے, تو پھر پاکستان تو آپ کا مقابلہ کرے گا. لیکن یہ بات آپ کی جو رہی صحیح ساکھ ہے نا, جو آپ کو ایک رشیا بھی شاید میرے خیال سے ریکگنائز کر کے شاید وہ بھی شرمندہ ہی ہو کہ میں نے کیا کام کر لیا ہے. انڈیا سے آپ کی اتنی قربتیں ہیں, انڈیا نے ابھی تک آپ کو ریکگنائز نہیں کیا. جو ہم بڑے ٹائم سے بات کر رہے تھے کہ اب لگ ایسے رہا ہے کہ انڈیا فوری طور پہ ریکگنائز کرے گا, تسلیم کرے گا, ابھی تک نہیں کیا. تو انڈیا تو اپنی ڈبل گیم آرام سے چل رہا ہے. وہ افغانستان کے ساتھ بھی بنا کے رکھے ہوئے ہے. وہ جہاں جہاں موقع ملتا ہے وہ ان کے خلاف بھی بیانات دے دیتے ہیں. دیکھیں جو سین آوازیں ہیں, جو وائز لوگ ہیں نا انڈیا میں بیٹھے ہوئے بھی, وہ اس چیز پہ خوش تو نہیں ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ ہم یہ تعلقات رکھ رہے ہیں. یہ وہی طالبان حکومت ہے, جب یہ حکومت میں آئے, اقتدار میں آئے, تو انڈیا نے کہا کہ ان کو آپ سینکشن کریں, ان پہ پابندیاں لگائیں. ان کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ حکومت کر سکیں. ماضی میں ان کے خلاف جو بیانات انہوں نے دیے ہیں, اچھا ان کے مخالف جو ناردرن الائنس تھا, ناردرن الائنس کو انڈیا سپورٹ کرتا رہا ہے. کس کے خلاف؟ انہی طالبان کے خلاف. لیکن آج یہ بھائی بھائی بن چکے ہیں. سو یہ آپ دیکھ لیں کہ اپنا ایجنڈا, اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے نا, پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کو آپ بھائی بنا رہے ہیں. وہ ایسے ٹائم پہ نا کیا کہا جاتا ہے کہ جی گدھے کو بھی باپ بنا لیں. تو اس وقت یہ اس کو ایک پراکسی کے طور پہ استعمال کریں, ویسے کوئی اور انٹرسٹ نہیں ہے ان کو یہاں پہ. 100% nothing else. ٹھیک ہے. آپ کو دیکھ رہی ہیں کہ فیوچر میں افغانستان میں ایک سول وار کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس حکومت کے خلاف؟ انفارچونیٹلی یس. کیونکہ سول وار دیکھیں, ایک تو ہے کہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی سچویشن ایسی ہو کہ آپ گھروں سے باہر نکلنے کو تیار نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ خوف ہے. آپ کی حکومت ایسی ہے جو کہ آپ کو پروٹیکشن فراہم نہیں کر سکتی ہے. ایک وہ صورتحال ہے جو ان کے خوف کی وجہ سے, ان کے ڈر کی وجہ سے کہ لڑکیاں اسکول نہیں جا سکتی ہیں, عورتیں کام نہیں کر سکتی ہیں, بچیوں کے سارے اسکول بند ہیں جب سے اقتدار میں آئے ہیں. تو ایک تو وہ فرسٹریشن سوسائٹی کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے. اس سے بھی زیادہ جو چیز عوام کو سڑکوں پہ نکلنے پہ مجبور کرتی ہے, اب خانہ جنگی کیا ہوتی ہے؟ ایک سول وار ہے. عوام نکلتی ہے, عوام جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اپنی حکومت کے خلاف, بغاوت کرتی ہے. اب ہوتی کیوں ہے؟ جو بیسک وجہ بنتی ہے نا, جب عوام کو 2 وقت کی سکون سے روٹی بھی نصیب نہ ہو, جان و مال الگ جا رہا ہے, رائٹس آپ کے معاشرے کے سماجی حقوق وہ حاصل نہ ہو, اور پھر اس پہ آپ کو کھانے پینے کی اشیاء نہ مل رہی ہوں, جو مل رہی ہوں مہنگے داموں مل رہی ہوں کہ جتنی آپ کے پاس استطاعت نہ ہو ان کو خریدنے کی. آپ کی اکانومی جو ہے, ایک بزرگ باپ گھر میں محنت مزدوری کر کے جو شام میں دہاڑی اپنی لگا کے جو پیسے لے کر آتا ہے, اس سے اس کے بچے, اگر ایک گھر میں 4 بچے بھی ہیں اور 5ویں چلیں ان کی والدہ ہے, وہ گزارا نہ کر سک رہے ہوں. اور یہ نارمل آپ کو فیملی سائز نظر آتا ہے. اب ہمارے ہاں بھی ہے, افغانستان کے اندر بھی ہے.
آپ اپنے گھر والوں کا پیٹ نہ پالنے کے قابل ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے معاشرے کے اندر ایک انریسٹ آتا ہے. انریسٹ آتا ہے, ایک فرسٹریشن بڑھتی ہے, اور وہ پھر ایک خانہ جنگی کی صورت اختیار کرتی ہے, جہاں پہ آپ کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں لیکن آپ ان کو علاج کے لیے کہیں نہ لے کر جا رہے ہو. افغانستان میں تو آپ ہسپتالوں کی حالت چیک کریں نا, ان کے اپنے لوگ جس طریقے سے بتاتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا, جو نیوٹرل آوازیں ہیں. اب پاکستان لے کے آ جاتے تھے علاج کے لیے, اب وہ پاسبل نہیں ہے, بارڈر بند پڑے ہوئے ہیں. آپ ایک اوبیسلی ایک اور اس کا اینگل یہ بھی ہے کہ آپ کے خاندان, آپ کی رشتہ داریاں اس ملک میں تھیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا بند ہو چکا ہے, اس کی فرسٹریشن الگ ہوتی ہے. بٹ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ جو بنیادی چیزیں نا, بیسک نیڈس ہے نا, ہر بیسک انسان جو کی نیڈ ہے نا, اسے وہ avoid آپ کا نہیں کر کھانا سکتا. پینا ہے, بالکل. ٹھیک ہے, اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. اور اگر وہ بھی نہ مل رہا ہو نا تو یہ جڑ ہے آئی تھنک کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی بڑے انتشار کی, کسی بھی بڑے کیوس کی, کسی بھی بڑی خانہ جنگی کی. اور وہ بیج جو ہے وہ اس افغان طالبان رجیم نے بو دیا ہے اپنے ملک کے اندر. یہ جو افغان طالبان کا اصلی چہرہ اب تو سب کے سامنے آ چکا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جتنے بھی افغان طالبان مخالف گروپس ہیں ان کو ایک پیج پہ آ جانا چاہیے ان کے خلاف؟ دیکھیں ان کے پاس اوبیسلی اپرچونٹی تو ہے اس وقت, وہاں پہ آئی ایس خراسان بھی ہے, بہت ایکٹیو ہے. پھر ایک افغان فریڈم فرنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ ان کے خلاف ہیں. پھر جو ناردرن الائنس ہوتا تھا وہ بھی ہے احمد شاہ مسعود والا, ٹھیک ہے, نیشنل ریزسٹنس فرنٹ اس کا نام رکھا گیا ہے. یہ سارے گروپس ایکٹیو ہو سکتے ہیں, اینڈ آئی ایم تھنکنگ کہ یہ شاید آلریڈی کہیں نہ کہیں کوئی معاملات ان کے طے پا بھی رہے ہوں. کیونکہ دیکھیں اس وقت طالبان رجیم, طالبان دہشت گردوں کی وہاں پہ جو سرپرستی کر رہی ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نہیں ان کے ساتھ ہوں گے نا تو یہ آئی ایس ایس وغیرہ, یہ خراسان وغیرہ, داعش وغیرہ کے ساتھ چلے جائیں گے. احمد شاہ مسعود کے ساتھ نہیں ہوں گے, کسی اور کے ساتھ نہیں ہوں گے, لیکن ان کو اپنا اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج نظر آتا ہے نا وہ آئی ایس ایس نظر آتا ہے, جس کے اوبیسلی چانسز ہیں کہ اگر آپ نہیں یوز کریں گے, کیا ہے یہ مرسنریز ہے نا, یہ کرائے کے قاتل ہیں, یہ چند ٹکوں کے عوض لوگوں کی جانیں لینے والے اور اپنی جان دینے والے, کہ چلو ان سے کمٹمنٹ ہو گئی ہے, ان کو پتہ نہیں کون سے غلط اسلام کی انٹرپریٹیشن کر کے سہانے خواب دکھا دیے, کون سی حوروں کے خواب دکھا دیے, کون سی جنت کے خواب دکھا دیے کہ اپنے آپ کو آپ پھاڑ دیں اور آپ کہیں کہ جی میں جنت میں پہنچ جاؤں گا اور معصوم جانوں کی آپ جانیں لے لیں. یہ اسلام نہیں ہے, یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے جو چند لوگوں کی طرف سے آپ کو نظر آتی ہے. اور اس کو کس طریقے سے, بھائی مجھے ایک بات بتائیں, جس انسان کو, آپ کی اور میری زبان عربی تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ پنجابی بولتے ہیں, اردو بولتے ہیں, اسکولوں کالجوں میں انگریزی پڑھا دی جاتی ہے, انگریزی میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اب افغانستان میں بھی آپ پشتو بول رہے ہوں گے, آپ بلوچی بول رہے ہوں گے, اب وہاں پہ تاجکس بہت بستے ہیں, وہاں پہ دری بولی جاتی ہے, مختلف زبانیں نا, عربی نہیں ہے. عربی چلیں آتی ہوگی لوگوں کو, ایز سیکنڈ لینگویج لوگ سیکھ بھی لیتے ہیں, لیکن ایک بچہ جس کی مادری زبان عربی نہیں ہے, اس کو نہیں پتا کہ اس کو مدرسے میں قرآن کی جو ترجمہ کر کے یا تفسیر میں جو سکھایا گیا ہے, جو ٹرانسلیشن اس کو پڑھائی گئی ہے نا, وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے, بالکل اس کو نہیں پتا. اور یہ ہم نے خود دیکھا ہے پاکستان کے اندر بھی, بیکاز میں نے مختلف جو آپریشن ہوا تھا بنیر میں, یہاں پہ جب یہ مدرسے تھے تو وہاں ان مدرسوں کی حالت میں نے خود جا کے دیکھی ہے. وہاں پہ جس قسم کا لٹریچر موجود تھا, غلط انٹرپریٹیشن, برین واش کر کے, جس طرح آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو وہ واقعہ بتایا تھا جب وہ ایک بچے کو پکڑا گیا ہے, تو اس نے کیا بتایا کہ جناب مجھے تو بتایا گیا تھا کہ جی پاکستان کی جو فوج ہے وہ کافر ہے تو ان کو مارنا جائز ہے. سو وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تو کانسیپٹ یہ تھا, وہ افغانستان سے جب اس کو پاکستان لے کے آئے, وزیرستان, ہاں وزیرستان میں اس کو انہوں نے رکھا, تو اس نے کہا کہ بھائی یہاں تو اذان ہو رہی ہے, میں نے لوگوں کو دیکھا یہ تو مسلمان ہیں, اوہو یہ نمازیں پڑھتے ہیں, اذان ہوتی ہے یہاں پہ. سو امیجن کہ ایک بچے کو آپ کتنی ینگ ایج سے آپ کیا تربیت دے رہے ہیں, اس کا برین واش کیسے کر رہے ہیں, آپ اس کو اسلام کی غلط تشریح پڑھائے چلے جا رہے ہیں, تو پھر اس نے یہی کرنا ہے. اب یہ اگین جو آپ نے کہا کہ باقی جو مخالف گروپس ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں کہ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ آلریڈی اس پہ کام ہو رہا ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو ان کو انگیج کرنا چاہیے, بٹ آئی تھنک پاکستان ہیز لرنڈ اٹس لیسن, اور پاکستان اس میس سے اب
شاید خود دور ہی رہنا چاہے، اور خود عوام جو ہے میرے خیال سے افغانستان کے وہ یہ چیز سمجھ چکے ہیں، ان کو اتنی عقل آ چکی ہے کہ اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ تو کیے گئے سارے وعدے اور کمٹمنٹس پوری نہیں ہوئے، ہمارے تو حقوق سلب ہو رہے ہیں، جو رہی صحیح چیزیں تھیں وہ بھی اس طالبان رجیم کی وجہ سے چلتی چلی جا رہی ہیں ہمارے ہاتھوں سے. تو اب آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ان کی عوام آپ کو نظر آئے ان کے خلاف اٹھتے ہوئے. تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.